بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم تمام لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب حق تعالی جل شانہ اپنے بندے کو پسند فرمانا چاہتے ہوں تو پھر حق تعالی جل شانہ خود ہی اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب حق تعالی جل شانہ جس بندے کو بھی پسند فرمانا چاہے، اس کی کسی نہ کسی چھوٹی سی چھوٹی ادا پر بھی حق تعالی جل شانہ اس بندے پر اپنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ جب کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو پھر اس بندے کی بساط کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق اس بندے پر مہربان بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی ادا کو پسند فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق پسند کرتا ہے۔ ابھی حق تعالی جل شانہ کے جن بندوں کی ہم بات کر رہے ہیں، انہی تمام بندوں میں آپ اور ہم سب بھی شامل ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہی شامل ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی شامل ہے۔ اب حق تعالی جل شانہ، یہاں سوال ایک یہ بھی بنتا ہے، تو کیا بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں حق تعالی جل شانہ پسند نہیں فرماتے؟ تو ہاں، بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں حق تعالی جل شانہ پسند نہیں کرتے، مگر ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ان بندوں کی جنہیں حق تعالی جل شانہ پسند فرماتے ہیں، اور اس حد تک پسند فرماتے ہیں کہ جب اس انسان کی زندگی ساری خطاؤں یا گناہوں میں گزرتی ہو اور وہ 100 سال کا ہو جائے اور گناہ کرتے کرتے وہ خود بھی تھک جائے اور آسمان تک اس کے گناہ کو اپنے لگا دے، تو جب اللہ کو وہ پسند آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ادا ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس پر حق تعالی جل شانہ اس کے بندے کے 100 سال کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ وہی مقصد ہے کہنے کا کہ بندہ پھر بندہ ہی ہے، اور حق تعالی جل شانہ یقیناً بے شک حق تعالی جل شانہ ہی ہے کہ جو کہ جب اپنے کسی بندے کو پسند کرتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجوہات دیکھیے دو ہے۔ ایک تو وہ اللہ ہے کہ جو وہ پسند فرما رہا ہے، اور پھر پسند بھی کر رہا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کر رہا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ کوئی ایک نقطہ ہی تو کافی ہے حق تعالی جل شانہ کو اپنے اوپر مہربان کر لینے کے لیے، اور اس رب کو مہربان کرنے کے لیے کہ جو پہلے ہی مہربانوں کا مہربان ہے۔ اب یہ مقصد ہے کہ یہ جو آج ہمارے دور میں ہم جانتے ہیں بزرگان دین اس دور میں اللہ کے حکم سے اس امت میں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ جو بزرگان دین پیدا فرمائے ہیں، ان بزرگان دین کے پیدا فرمانے کا مقصد حق تعالی جل شانہ کا ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا حق تعالی جل شانہ کا وہ فرمان کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اب حق تعالی جل شانہ نے جو بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، اور پھر کہیں بھی اللہ نے خود نے ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ بھلا حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے جو ایک بار کہہ دیتا ہے پھر اس بات سے مکرتا نہیں ہے، رب ہے۔ تو یہ بزرگان دین کہ جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ بزرگان دین ہی حق تعالی جل شانہ کی جانب سے یوں پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرے اللہ کے حکم سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پیر و فقیروں کے پاس جانے سے اولیاء اللہ انسان بن جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات یوں صحیح ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو کوئی راستہ آپ مجھ کو بتا دیجئے جس سے میں عمل کروں اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا مفہوم کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کا محبوب ہو تم اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ اب وجہ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے وہ حرف آخر ہے،
وہ پہلے بھی وہی سی محترم تھی، آج بھی ویسے ہی محترم ہے، اور آنے والے کل روز قیامت اور اس کے بعد تک محترم ہی رہے گی، کیونکہ بات اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہ بزرگان دین آئے، ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ اللہ نے کہا تھا میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، دوسری جانب اللہ اپنی شان سے ڈائریکٹلی اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اے بندو، یہ جو تمہارا دل ہے، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ انسان کو حق تعالی جل شانہ نے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی سیکنڈ انسان کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر دم ہر وقت حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بزرگان دین جن کو آج آپ اور ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی حق تعالی جل شانہ کے ولی، جو بڑے بڑے بزرگان دین کا آپ کے علم میں نام ہوگا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو تو آپ اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں، مگر بہرحال جو اللہ کے ولی ہیں، یہ انہیں بھیجنے کا مقصد حق تعالی جل شانہ کا یہی ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، اور رب تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتا، وہ رب ہے ہمارا۔ مگر غور کی بات ایک یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں پر بھروسہ کرنا کوئی بدعت یا شرک یا ناجائز کی بات نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، مگر ایک حد سے زیادہ بھروسہ کرنا، اس حد تک بھروسہ کرنا کہ فلاں اولیاء اللہ روز محشر مجھے اللہ سے بچا لیں گے، تو یہ بالکل خراب بات ہے، بالکل خراب بات ہے۔ کوئی پیر فقیر اولیاء جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب اپنی اپنی جگہ محترم ہیں، سب کے سب محترم ہیں، مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر حق تعالی جل شانہ سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خود رب ہے۔ حق تعالی جل شانہ تو فرماتے ہیں یہ بات کہ اے لوگوں، اگر تم نے اپنے جیسے دکھنے والے کسی لوگوں پر بھروسہ کیا تو تم نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیا۔ اب یہ بھروسہ جس کی بات اللہ کر رہا ہے، یہ بھروسہ کیا ہے؟ یہ بھروسہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ماننا چھوڑ دیں کہ فلاں بزرگ تھے وہ تو اللہ کے دوست ہی نہیں، کچھ نہیں کرنے، نہیں، یہاں تک بھروسہ ان پہ کسی پہ نہ کیا جائے کہ روز محشر مجھے فلاں میرے پیر بچا لیں گے، یا روز محشر فلاں مجھے میرے وہ جو میرے بزرگان دین ہے وہ بچا لیں گے، نہیں، یہ بات بالکل اللہ کی کہہ لے کہ اللہ کو ناپسند ہے یہ بات۔ کوئی انسان کسی پیر سے بیعت ہو اور پیر اس انسان کی محبت میں، اپنے مرید کی محبت میں اپنے رب سے یہ ڈیل کر بیٹھے کہ اللہ میں اس وقت تک نہیں جاتا جنت میں جب تک تو میرے مرید کو بھی نہیں بخش دیتا، تو یہ پیر کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ یہ اور بات ہے۔ مگر جس طرح کا حال آج ہمارے ہاں دنیا میں ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے رب کو سجدہ کریں، حق تعالی جل شانہ کو سجدہ کریں، کیونکہ انسان کا ماتھا جو ہے اس کہتے ہیں کہ انسان کے سر پر اللہ نے قرآن سجائے رکھا ہے، اور پھر یقین کر لیجئے قرآن سے بھی کہیں درجے زیادہ حسین خود قرآن کا بنانے والا رب ہے۔ اور وہ جو رب ہے جس کے بارے میں آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اس رب کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے امتیوں، تمہیں اگر سجدہ، اگر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ کسی پر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اگر جائز ہوتا تو، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ اور پھر ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں، ہم نے تو تمہارے سروں پر، ہے مومنوں، تمہارے سروں پر قرآن سجائے رکھا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے ہمارے اوپر سجائے رکھا ہے اور اس قرآن سے کہیں درجے زیادہ محترم خود خدا ہے جو اپنی کتاب کو نازل فرما رہا ہے، تو یہ اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا بندہ اگر سجدہ ریز ہو تو اسی کے سامنے ہو جس کا وہ بندہ ہے، اور وہ بندہ کس کا ہے؟ حق تعالی جل شانہ کا بندہ ہے، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب بھی مدد طلب کی ضرورت اس کو پیش آتی ہو تو اس کو یہ حکم ہے کہ اپنے رب سے رجوع کر لے، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگ لے، سجدہ کرتا ہے تو ہم کو کر۔ اب بزرگان دین کی بات ہے، بزرگان دین کا معاملہ کوئی خامخواہی کا معاملہ نہیں ہے، بڑا محترم معاملہ ہے، مگر لوگوں کے ہاں یہ ہمارے یہاں یہ اصول چلا آیا ہے، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف کہ جب بھی کسی ہم بزرگان دین کی بات کرتے ہوں یا کسی بزرگان دین کے مزارات پر ہم جاتے ہوں تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے مفہوم،
کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہ بزرگان دین کے مزارات پر جانا کوئی بدعت شرک ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی عقیدے کی ڈگمگانے والی بات ہے، بالکل بھی نہیں ہے. مگر وہاں جا کر کسی بھی بزرگان دین کے مزار پر جا کر ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جانا یہ بالکل ناجائز بات ہے. آپ کو بھی کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہوگی کیا؟ سجدہ اگر کسی کو جائز ہے تو وہ خود اللہ کو جائز ہے، صرف حق تعالی جل شانہ کو، کیونکہ یہ حکم مبارکہ ہے اللہ کی جانب سے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ بندے میرے بعد اگر کوئی محترم ہے، میرے بعد ہم نے اپنے بعد کسی کو محترم بنایا تو وہ ایک انسان کو ہم نے بنایا، بندے کو. اب اگر آپ ماں باپ ہوں تو آپ اپنے مزاج سے سوچیں کیا آپ کو یہ پسند ہوگی، یہ بات گوارا کرتی ہوگی آپ کی اولاد کسی اور کے پیر پکڑتی پھرے؟ ہرگز نہیں. جب آپ کو ایک ماں کو ایک باپ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی اولاد کسی اور کے پیروں میں جھکتی پھرتی رہے، اس کی بھیک مانگے اس کی بھیک مانگے، تو ماں باپ تو کچھ بھی محبت نہیں کرتے جو حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اور اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. تو پھر کیا بھلا اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ یہ بات، یہ اللہ کو کیا پسند آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی. اللہ کو یہ بات پسند آئے گی؟ معاف کر دے نہ کر دے یہ اس کی مرضی، بات کی کہانی. مگر حالات کے حساب سے موجودہ دور میں اپنے دل کو خدا سے لگانے کی بات ہے کہ کیا ہمارے مالک کو یہ بات پسند آئے گی کہ ہم جا کر اسی کے کسی پیر فقیر بندے کے جو وہ محترم ہے اور انہی کے قدموں پہ جا کے سجدہ ریز ہو جائے؟ کیا یہ اللہ کو پسند آئے گی؟ میں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تمام بزرگان دین کی نظر ہے اس محفل پہ، ہر جتنے بھی ہیں، مگر اللہ کی ربوبیت کی قسم ان کا بھی کام اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ رب نے بنایا ہے، اللہ نے. وہ خود قرآن میں آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کہہ رہا ہے. حق تعالی جل شانہ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ اپنے محترم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر نازل فرمایا. بتاؤ کیا حرمت ہو گئی اس قرآن کی؟ ایک تو خدا کی کتاب ہے، پھر ان پر نازل ہے کہ جن کے صدقے میں اس قرآن کو پیدا کیا گیا. اسی قرآن میں اللہ کے جملے ہیں کہ اے لوگوں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں. اب حق تعالی جل شانہ کے جو اولیاء اللہ پیر فقیر جتنے بھی آپ بزرگان دین جانتے ہو ان کے نام ان کی ذاتیں بہت محترم ہیں انتہا سے زیادہ، مگر اتنی محترم نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کا کوئی بندہ جا کر ان کے قدموں پر سجدہ ریز ہو جائے. مجھ کو بتاؤ، ہاں جاؤ ان کے مزار پر تو دعائے خیر کر لو، ان کے مزار پر جائے تو فاتحہ کر لی، جو کچھ ان کے لیے تم پڑھنا چاہتے ہو ان کی محبت عقیدت میں، کیونکہ جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو تحفہ دیتا ہے. اب جو لوگ اس کائنات سے گزر چکے ہیں ان کے لیے ان سے پیار کرنے والوں کی جانب سے تحفہ کیا ہوگا؟ یہ پھول پتیاں چادریں یہ سب یہ ان کے لیے تحفہ نہیں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ کس سے ہوگا؟ جو کہ دین اسلام نے حکم فرمایا ہے کہ اگر اپنے مردے کے قریب جاتے ہو قبر کے پاس تو کچھ اس کے لیے کچھ آیتیں پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دو کہ اس کی روح تک پہنچ جائے. تو خدا کے کلام کی ضرورت خود حق تعالی جل شانہ کی ضرورت کیا صرف ان کو ہے؟ صرف ہم کو ہے کیا؟ اولیاء اللہ کو نہیں ہے کیا؟ سب کو ہے. وہ اولیاء اللہ کا بھی مالک ہے، آپ کا ہم سب کا بھی مالک ہے رب. تمام انبیاء علیہ السلام کا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہ ہوگا کہ جس کو جو ذرہ اللہ کو نہ جانتا ہو. سب جانتا ہے اللہ کون ہے، ہمیں پیدا فرمانے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی ہے، سب جانتے ہیں. مگر یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم کسی مزار پر جائیں تو ہم وہاں جا کر یہ چادریں چڑھائیں، جو کہ بالکل ہی خامخائی کی بات ہے. آپ میں سے کسی کو پسند ہے کہ آپ کے رب کا کلام پڑھتے نہ ہو قرآن؟ بھلے قرآن کو ویسا نہ پڑھتا ہو بندہ جیسا پڑھنا چاہیے، سال میں ایک دفعہ کھول لیا نہیں کھولا تو کبھی نہیں کھولا، یہ اور بات ہے ہماری غفلت کی. مگر کیا ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے بے حیا کہ اس کے رب کا کلام اس پہ خانہ کعبہ بنا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا گنبد مبارکہ بنا ہو اور وہ آپ کسی کے قبر پہ لے جا کر ڈال دو؟ یہ ان بزرگان دین نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کام کرو تو ہمارا بڑا فائدہ ہونے کا، کچھ نہیں. تو سمجھا کے کہتے خدا کے اولیاء ہیں، خدا کی شان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟
کوئی ایک دوست اپنے دوست کے خلاف بولے گا؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ اپنے دوست کی ہاں میں ہاں ملائے گا کہ میرا دوست ایسا ہے، میرا دوست جہاں بیٹھے گا اپنے دوست کی تعریف کرتا رہے گا، اپنی بھی یہ بات پیچھے رکھے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو کہ اولیاء اللہ نے بھی کی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں اور جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بہت خوش ہو رہے ہوں گے وہ اولیاء اللہ؟ کچھ بھی نہیں، منہ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے اولیاء اللہ تو ایسے بھی ہیں جو اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، کس روپ میں ہیں کیسے ہیں وہ اللہ کو معلوم، مگر حیات ہے، موجود ہیں۔ خدا کے دوستوں کا ان کی موت تھوڑی آتی ہے، مگر وہی بات ہے کہ انسان کا حال برا ہے۔ یہ اللہ کو، یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ اللہ ان چیزوں کو معاف نہیں کرے گا یا کر دے گا، یہ سب رب کی قدرت ہے، وہ کسے چاہے کیسے چاہے معاف فرما دے۔ رب ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے اللہ، اسے تو خود پسند ہے اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمانا، یہ بھی اسے پسند ہے اس کے بندے، اس کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو بندے ہیں، اور وہ بندے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے خود کے اولیاء ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لوگ، مفہوم کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اولیاء ہیں۔ آپ مجھ کو بتاؤ کتنی حسین حدیث مبارکہ ہے یہ، کہ آپ نے کسی پیر فقیر سے آپ کو محبت ہو گئی، صرف محبت ہو گئی، عمل کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، اور آپ انہیں پسند کرنے لگے یا ان کا کوئی واقعہ سن کے آپ کو اچھا لگا کہ ہاں یہ اللہ کے کیا حسین ولی تھے، آپ نے یہاں تعریف کر دی، آپ لکھ لو حدیث مبارکہ کے مطابق کہ آپ بھی خدا کے اولیاء ہو گئے، ولی ہو گئے اس وقت۔ مگر ولیوں نے، اللہ کے ولیوں نے، تمام کائنات کے ولیوں میں سب سے بڑے ولی اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو دوستی اللہ کے اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے وہ نہ کبھی کسی کی تھی، نہ کبھی کسی کی ہے، نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امتی ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم قرآن کی چادریں یا جن چادروں پہ اللہ کا گھر بنا ہو اسی گھر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی دنیا، ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھی رب کیا تو، اور وہی اٹھا کے جا کے کسی بھی پیر فقیر کے پیروں میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سوچنے کی بات ہے، حیا کی۔ انسان کا حال اللہ نہیں بگاڑتا، حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات نہیں ہے جو اپنے بندے کو پریشان کرے گی۔ آپ سے ہم سے نہیں کہی اس نے یہ بات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس رب نے کہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کو پریشان نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ کی امت کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچو، رب کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی مزاروں کے چکر اور فلوں کے چکر، ڈھمکا کے چکر کرتے کرتے کام کچھ نہیں بن رہا۔ کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے نہیں بن رہا، یہ نہیں کہ وہ اولیاء اللہ نہیں جہاں جا رہے ہو، آپ ان کے حق میں جب دعا کرتے ہو، کچھ اجر و ثواب پڑھتے ہو، کچھ سورت قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا اجر و ثواب انہیں بخشتے ہو، تو وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ فلاں انسان ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرے بازار پر آ کے اس نے مجھے فاتحہ پڑھی، اس کے جو معاملے ہیں وہ تو سوار دے، یہ نہیں کہ ہم سوار دیں۔ کیا خدا ہی کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار ہوگا کسی کے تقدیر نصیب اور دعاؤں کی قبولیت کا؟ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے ہاتھوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے نظام کائنات سونپ رکھا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں کہ وہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، مگر تم خود سوچو، سارے اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں، مگر ایک اختیار اللہ کے اپنے پاس ہے، وہ اختیار یہ ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو رب کے سوا کوئی قبول فرمانے والا ہوتا نہیں ہے۔ تم جاؤ، تمہارے اولیاء اللہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء اللہ ہیں جو ابھی سن رہے ہیں ہم سب کی باتیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی؟ سب یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، سب کی نظر ادھر ہی ہے، مگر ان سے بھی پوچھو، اگر تم پوچھ سکتے ہو تو وہ بتائیں گے تمہیں کہ کیا کبھی اللہ نے جب تک حیات دی اور ان سے جو بیعت ہوگا، جو ان کی خدمت میں گزاری ان کی کر بیٹھے، وہ تو کامیاب ہوگا اللہ کے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی
مگر آج تم حال دیکھو، تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبروں پر جاؤ، جہاں تمہیں جانا، تم مزارات پر جا کے دیکھو، وہ گلاب کے پھول جن کو اللہ نے حرمت بخشی تو ایسی بخشی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی خوشبو اس پہ گھول دی اس گلاب میں، وہ آپ کو گوارا ہوتا ہے کسی کے بھی قدموں پہ ڈالنے سے؟ یہ تو اللہ نے ان پیر فقیر اولیاؤں کے حجابات رکھے کہ ورنہ وہی نکل کے جھاڑ دے سامنے والے کو۔ بہت سے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اس بات سے جو کہتے ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے، بہت سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے جو بھائی بڑے اللہ کا اولیاء تھے یا کچھ بھی تھے، چلے گا چلے گا۔ نہیں، یہ تو اس کی عقل ہے، یہ تو اس کی عقل ہوگی کہ وہ نہ مانے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ نہ بزرگان دین نے اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایسی کہ تعلیم دی کہ جس کی وجہ سے آج جو کچھ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ ان کی قبر پر جاؤ، قرآنی آیت لکھی ہے اور اللہ کا خانہ کعبہ بنا ہے، روزہ مبارکہ کا گنبد مبارک بنا ہے، اور آپ نے پہنا دیا کسی کی قبر پہ، اب چاہے کچھ بھی ہو، مصنوعی ہو، کچھ بھی ہو، پہنایا تو آپ نے قبر پہ ہی۔ اللہ کے اولیاء بڑے محترم ہیں، جتنے بھی آپ جانتے ہیں سب محترم ہیں، مگر آپ یقین کر لیجئے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم نہیں ہیں۔ وہ خود بول رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، سب جانتے ہیں انہوں نے جو انسان کو اپنے لوگوں کو تعلیم دی، اپنے مریدوں کو کس چیز کی تعلیم دی، ان کے واقعات لوگوں نے سنے، سب کچھ سنا، سب کچھ جانتے ہیں، مگر کیا کس کی جانب بلایا اگر بلانا تھا تو؟ اپنے اللہ کے احکامات بتائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بیان کیا، یہ کیا، نہ کہ یہ کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر پہ چادریں چڑھا دینا، ہمیں آ کے سجدہ ریز ہو جانا، یا ہمارے پہ پھولے ڈال دینا۔ یہ پھول ڈالنا، یہ چادریں ڈالنا دین میں نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ قبرستان جاتے ہیں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ تو یقین کر لیجیے سب سے حسین تحفہ اس کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں، اس کو کوئی چیز آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو تو اس کا اجر و ثواب اس کو بخش دیں۔ کوئی اچھا کام آپ کرتے ہوں گے، آپ کے کسی آپ کے کہتے ہیں کہ باپ کا اور بیٹے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جب بیٹا دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اور باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو باپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اے بندے دیکھ تیری اولاد یہ کام کر رہی ہے، اس کے اچھا کام کرنے کی وجہ سے ہم تجھے بھی معاف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے سیدھے سادے قانون ہیں۔ دین اسلام کو تو اللہ نے یہ کہہ کر بنایا اور یہ کہہ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین جو ہم نے پیدا کیا یہ تو ہم نے آپ کے لیے پسند فرمایا ہے، آپ کی راحتوں کے لیے، اور اس دین کو ہم نے حسین اور آسان بنا دیا۔ اور آپ نے اٹھ کے، ہم لوگوں نے اٹھ کے اس میں اپنی طرف سے کہ بھائی پیر صاحب خوش ہو رہے ہوں گے، چاروں کل کی چادر چڑھا، کوئی خوش نہیں ہونے کی۔ تو آپ کو گوارا ہوگا؟ آپ کو یہ پسند ہوگا؟ آج یہ بدعتیں چلتی آ رہی ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اب آپ اس کو بدعت کہو، بے ادبی کہو، کچھ بھی کہو، مگر کیا ایک بندے کا دل گوارا کرتا ہے جس جانماز پہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا بنا ہو اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں؟ ہمارے دادا تو ایک بات کہتے تھے، ہماری غیرت تقاضے نہیں کرتی کہ ہم یہ سب برداشت کریں، اور آپ لوگوں میں، ہر انسان میں، مومن میں غیرت ہے۔ یہ نہیں کہ مومن گنہگار ہے، خطا کار ہے تو وہ بغیرت ہو گیا، نہیں بھائی نہیں۔ غیرت تو یہ ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملات مبارکہ کی بات آئے تو پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کرے، بھلے ہی اس کا عمل نہیں ہو۔ آج تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں تو اس لیے کہ بھئی یہ تو 5 وقت کے محترم نمازی ہیں، اس لیے دے دی، اس کی عبادت سے اس کو عزت۔ اور کوئی بیچارہ شرابی کچھ نشے میں گھومتا ہے تو ہم تو ناک منہ ایسے بناتے جیسے ہم بہت بڑے کوئی شیخ بن گئے ہوں، کچھ بن گئے ہوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ سب دیکھتا ہے اپنے بندوں کی ایک ایک پلک جو جھپکتی ہے نا، پلک بھی جو سانسیں لیتی ہوگی وہ تک حق تعالیٰ جل شانہ کو سنائی دیتی ہے، سب کچھ جانتا ہے رب، سب کچھ۔ اور اس رب کی بات کر رہا ہوں میں، حق تعالیٰ جل شانہ کی بات کر رہا ہوں، اس رب کی جس سے زیادہ حیادار کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی حیا ہے کہ اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اور اس رب کا کوئی بندہ جا کر اسی بندے کے پیروں میں سجدہ ریز ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ ہاں، اپنے پیر کی
آپ کسی سے بیعت ہو، اپنے پیر کی محبت میں آپ اس کے پیر دبا رہے ہو، اس کی خدمت گزاری کر رہے ہو، اس کے ہاتھ پیر دبا رہے ہو، کیا کچھ کر رہے ہو؟ صرف عقیدت میں یا محبت میں، یا اس لیے کہ میرے پیر ہے؟ کیونکہ پیری مریدی میں یہ اصول ہے کہ فرمان مبارکہ یہ ہے کہ تم اپنے پیر کو خدا اور اس کے رسول کے مانند جانو، یہ اصول ہے، حکم مبارکہ بھی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس عقیدے سے اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہو کہ مجھے تو روز محشر یہ بچا لیں گے پیر صاحب، تو آپ نے خود بھی ڈوبے اور اپنے پیر صاحب کو بھی لے کے ڈوب گئے۔ اور یہی حال آپ لوگ ولی اللہ کے مزارات پہ جا کے کر رہے ہیں، وہ نہیں بچانے کے اللہ سے، حق تعالیٰ جل شانہ سے۔ آپ اس سے زیادہ آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے کہ ہاں جو اولیاء اللہ کے دوست ہیں وہ بہت محترم ہیں، ہمیں بھی بہت پسند ہے، بہت اچھے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص اللہ کیا ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک محترم معاملات مبارکہ ہونے کے باوجود بھی آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ روز محشر اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مبارکہ کسی کو نصیب ہوگی تو وہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ہوگی، ان کے اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اپنے امتیوں کے حق میں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اب یہ پیر فقیر اولیاء اللہ جو کہ محترمی، یہ آپ ان پہ بھروسہ کرو اور اس سے کرو کہ اللہ کا یہ بچا لیں گے، تو آپ یقین کر لیجئے آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا، کہ آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ مجھے رب تو نہیں بچائے گا، اس کا کوئی دوست بچا لے گا۔ دوست اس کے ہم بے حد محترم ہیں، اتنے محترم کہ آپ کی کوئی سوچ ہی نہ ہو، اتنے محترم ہیں، مگر سچ بات یہ ہے اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ فلاں تمہارا مہربان ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے میرے بندو اگر تم پر کوئی مہربان ہے تو وہ ہم ہیں، تمہارے رب، اور تم پر رحمتیں برسائی جاتی ہیں اس کی وجہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ ان کی شان پر جو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن میں کئی باتیں اللہ نے واضح فرما دی ہیں، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو اولیاء اللہ کو بھیجا، یہ جو ان کو پیدا کیا اس امت میں، یہ اس لیے کہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کی خدمت گزاری کریں، دین سیکھیں، جو یہ سکھاتے ہیں، جو صوفیزم الگ چیز ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی الگ چیزیں ہیں، یہ ان کو سکھائیں، جو جس مزاج کا ہے یہ اس کو وہ سکھاتے تھے، مگر یہ مقصد نہیں کہ رحمان کے ہاں جب حساب ہو رہا ہوگا تو کوئی اپنا آپ کو کچھ دے بیٹھے گا، نہیں، ایک واحد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صرف واحد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، بس، اور کوئی نہیں۔ پھر آپ ڈھونڈتے پھرنا پیر فقیروں کو بچا لے تو بچا لے، بہت بزرگان دین ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ انہوں نے اپنے اللہ سے کہا تھا، یہ نہیں کہا ہے مریدو میرے پہ بھروسہ کر لو، انہوں نے اپنے اللہ سے یہ کہا تھا کہ ہم تو روز محشر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارا رب ہمارے آخری، کہہ لو کہ آخری اولاد کو بھی جنت میں داخل نہ کر دے۔ یہ کس نے کہا؟ انہوں نے اپنے اللہ پر، کیونکہ ایک بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے وہ بندہ جانے اور رب جانے، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے وہ میں جانوں، اللہ جانے، یہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بھی جا رہے ہو اللہ کے تو مجھے بھی لگا لیجئے، نہیں بھائی نہیں، جو اللہ تمہیں چاہتا ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو چاہتے ہیں، وہ کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ہاتھ پھیلتے ہو، رحمان کی جب سامنے آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس وقت خدا آپ پر کیسا ناز فرما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے میں ہی ہوں اس کا مالک، کہ میرے پاس چلا آیا سب کچھ۔ آپ بھول کے اپنے گناہ بھول بھال کے چلے جاتے ہو تو کیا حق تعالیٰ جل شانہ ان گناہوں کو پردہ پوشی نہیں ان کی فرماتا؟ آپ ہی سے چھپا لیتا ہے آپ کے گناہ جب آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو۔ مگر وہی بات ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاءوں کو اختیارات دیے ہیں، مگر بات کیا ہے ان اولیاء اللہ نے بھی ہاتھ پھیلائے تو رب کے سامنے پھیلائے،
ان کا بھی کام اگر کسی نے سنوارا تھا وہ اللہ نے سنوارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یہاں آج ہمارا معاملہ ہے، آپ کا اور ہمارا کام بھی بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یہ مقصد میرا کہنے کا نہیں سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہ جایا کرو کالی بزرگان دین کیا بھی حرام ہے کہ نہ جائے، یہ سب چکر نہیں پتا ہمیں. مگر سچ بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اولیاء اللہ کا کوئی ولی پیر پسند ہو تو آپ اس سے عقیدت محبت رکھو بالکل، کیونکہ وہ اللہ کے معدب ہے آپ، اور آپ اس سے اگر چاہ رہے ہو تو آپ اس سے کس کے لیے محبت کر رہے ہو؟ یقیناً اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر آپ ایک کسی چونٹی سے بھی محبت کرتے ہو تو آپ کی کیا بات ہے، تو پھر وہاں تو اولیاء اللہ کی بات ہو رہی. مگر یہ سب نہیں کہ جا کے چادر ان پر چڑھا دی، ان کو اچھا نہیں لگتا یہ ان اولیاء اللہ کو پھول ڈال دیے، یہ سب نہیں. یہ تو عام قبروں پہ بھی منع ہے، یہ تو قبرستانوں میں لوگوں نے وہ ڈال رکھی ہے اپنی طرف سے کہ بھئی پھول برسا دیں گے تو مردے کو بہت کچھ وہ ہوگا، بہت اس کو فائدہ ہوگا، پانی چھڑک دیں گے بہت فائدہ ہوگا. کچھ نہیں. مگر سچ بات ہے کسی قبرستان جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کا جو ثواب جس کو بھی بخشنا ہوا بخش دے. ایک واقعہ ہے، ایک مجذوب تھے، ان کو یہ اللہ نے کشف دیا تھا کہ وہ قبر کے مردوں کو دیکھ سکتے تھے، ان کی ارواحوں کو. وہ ایک دن قبر سے گزرے، قبرستان سے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو سارے مردے قبروں سے باہر نکل کے لین دین کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے تو اتنا رکھ، تو اتنا مجھ کو دے، اتنا رکھ لے، اتنا کر لے، یہ کہہ رہے ہیں. پھر کچھ صدیوں بعد جو واپس گھومے تو بھی پھر وہی کر رہے تھے وہ مردے، ان کی ارواحیں. اس مزدور نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی بھلا بتاؤ یہ کیا لین دین ہو رہا ہے؟ اس ٹائم پہ بھی آئے تھے تب بھی تم اسی بٹوارے میں لگے تھے، ابھی بھی اسی میں لگے، وہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ارواح جو تھی انہوں نے کہا بھائی یہاں سے کچھ سالوں پہلے یہاں سے ایک شخص گزرے تھے جنہوں نے ہمیں صرف 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں اس کا اجر و ثواب بخشا تھا، آج تک اس کا اجر و ثواب ہی ہم بانٹ کر رہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. اب اس سے ان ارواحوں کو فائدہ ہے یا تمہارے ہمارے پھول چھڑک دینے سے فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اور بے ادبی ہے. گلاب کے پھولوں کو تو سب کا ماننا ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی خوشبو ہوتی ہے. تم اور ہم خدا کے ہاں اداؤں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ یاد رکھنا، اعمالوں سے نہیں. اعمال میں تو انسان کی بھول چوک اونچ نیچ سب کچھ ہے، قبول ہوئے تو ہوئے، نہیں تو رد ہوئے. مگر کیا کبھی خدا کا کوئی بندہ اس کے ہاں سے رد ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے وہ عبادت رد کر دے، نماز رد کر دے، روزے رد کر دے، سب کچھ رد کر دے، قادر مطلق ہے، مگر اس حد تک حیادار ہے کہ نہیں رد کرتا تو اپنے بندے کو رد نہیں کرتا. کبھی کہے گا اللہ یہ تم سے؟ کیا کوئی اس چیز کو جھٹلا سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یا کوئی اس چیز کو جھٹلا سکتا ہے خود اللہ کہ وہ ہمارا مالک ہے؟ نہیں. یہی تو بات ہے بندے کی اور رب کے تعلق کی کہ وہ کہتا ہے تیرے اعمال رد کر دوں گا میرے بندے، پر تجھے رد نہیں کروں گا، تو بندہ ہے ہمارا. روز محشر جب رب اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو بلاتا ہے تو بھی یوں ہی کہہ کر بلاتا ہے کہ اے میرے بندے، نام بھی لیتا ہے وہ اپنے بندوں کا. مگر سب سے بڑا نام تو انسان کا یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے، اور اسے یہ پسند نہیں ہے رب کو کہ آپ جاتے ہو کسی اس کے پیر فقیر کے پاس یا اولیاء اللہ کے پاس، ان کے مزاروں پہ، اور عقیدت محبت میں جائے اور ایسی عقیدت محبت میں ڈوب جائیں کہ وہیں سجدہ ریز ہو جائے. ہرگز نہیں پسند رحمان کو یہ باتیں. پھر جو بات رحمان کو پسند ہی نہیں ہے گناہوں کی، وہ نہیں. یہ آپ کا جو سر ہے نا جس سے اللہ نے قرآن سجائے رکھا ہے، یہ بڑا محترم مقام ہے بندے کا سر. یہی اللہ کے قدموں کو چھوتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں کو، یہی سر. تو بتاؤ جس چیز کو رب نے اپنے قدموں کے لیے بنایا ہو وہی چیز کسی اور کے پیروں پہ پڑی ہوگی تو کیا اللہ کو اس چیز سے خوشی ہوگی؟ نہیں بھائی، ہرگز نہیں ہونے کی اللہ کو خوشی. چاہے سامنے کوئی پیر فقیر کوئی بھی کیوں نہ ہو. بہت سے اولیاء اللہ ایسے تھے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم تو آپ ہی کو سجدہ کریں. یہ انہوں نے آپ کی محبت میں یہ بات بیان فرما دی آپ سے. آپ نے فرمایا مفہوم نہیں، میری امت میں میرے معاملے میں اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے.
اولیاء اللہ بزرگان دین سب کے سب بے انتہا محترم ہیں، مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، جو بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آج جو کچھ بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے فلاں پیر کی وجہ سے ہے، ہاں پیر سامنے بیٹھا ہو، آپ کسی سے بیعت ہو، کسی کو اپنا پیر مانتے ہو تو اور بات ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہو وہ اور بات ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ آپ کا پیر اگر آپ سے کہے تجھے جو ملا میری وجہ سے ملا، پھر تو وہی پنگا اور ہے، اور وہ آپ کو سچ یوں کہہ رہا ہو اور آپ کا بھی دل یہ تسلیم کرتا ہو کہ جو ملا ہے اللہ کی جانب سے ملا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، تو ماننے والی بات ہے، تو ہے ماننے والی بات، ورنہ تو نہیں۔ اور یہی سب چیزیں آج ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت اللہ کا ہمیں بہت وہ قرب مل رہا ہوگا، کسی پیر فقیر کی جا کے چادر چڑھا دی کچھ کر دی، نہیں بھائی، یہ سب خام خواہی کی بات ہے۔ اولیاء اللہ کے آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر چند کام ہر وقت ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے یہاں کھلائی پلائی چلتی رہتی ہے، لنگر ہوتا رہتا ہے، پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ولیوں کی پہچان اللہ تعالی جل شانہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ مگر جو کام آپ کو وہی والی بات ہے، آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کی اچھائی کو اپناؤ گے نا، اور کسی کو نا پسند کرو گے تو اس کا سبھی کو جو اچھائی برائی ایک طرف کر دو گے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب کسی کو انسان پسند کرے، چاہے وہ دوست ہو، عام بندہ ہو، یا اللہ کا دوست ہو، اولیاء اللہ ہو، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارکہ ہو، تو یقیناً ان کو بندہ اپناتا ہے، اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اللہ نے بنائی رکھی، اسے ہر چیز انسان کو اچھی چاہیے، مگر نہیں ہو رہی تو ایک ہی چیز نہیں ہو رہی، اور وہ یہی ہے کہ انسان بازی نہیں آ رہا ان چیزوں سے۔ یہ جو کر رہے ہیں آج مزارات کے پیر فقیر اولیاء کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے پیروں نے کہا ہوگا یہ؟ ہرگز نہیں، انہوں نے تھوڑی کہا ہوگا یہ، نہیں بھائی۔ ہاں یہ ضرور ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اولیاء ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انسان جو مرید اپنے پیر سے ملنے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم پہ حق تعالی جل شانہ 1000 سال کی نیکیاں تحریر فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، عقیدت محبت بہت محترم بات ہے، کوئی یہ انکار ہی نہیں کہ کوئی کرتا ہو انکار تو وہ بیوقوف ہے کہ وہ نہیں مانتا اولیاء اللہ کو۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم مبارکہ ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ آپ جاؤ اور پھول برساؤ اور چادریں گلاب کی چڑھاتے پھرتے رہو اور یہ قرآنی آیات کی چادریں چڑھاؤ۔ یہ بھی بدعت کی بات ہے کہ جو یہ جانمازوں پر اللہ کا گھر اور خانہ کعبہ اور روز مبارکہ کا گنبد مبارکہ بنا ہوتا ہے اور انسان اس پر نماز پڑھ کے سمجھتا ہے آج میری نماز بہت محترم ہو گئی، دیکھتا بھی نہیں ہوگا اللہ کی نماز کی طرف، کیسے گوارا کرے گا حق تعالی جل شانہ؟ آپ اپنے آپ کو، مجھ کو تو چھوڑو، خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم جیسے جو دنیا میں خطا کاریوں کے عروج پر پہنچے، ہم جیسا کسی اور کیا سجدہ کر لے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری اگلی پچھلی سب معاف کر دوں گا، یہ تو نے کیا حرکت کر بیٹھا، تو ہمارے سوا کسی اور کے پاس چلا گیا سجدہ کرنے کے لیے؟ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب وجہ کیا ہے ناپسند ہونے کی؟ جو میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جو کائنات خدا کی ذات میں شرک کر رہی ہے، اس میں خدا کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کچھ رتی بھر خدا کی ذات کو فرق نہیں پڑتا، رب ہے وہ رب، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑتا ہے، رب ہے وہ۔ مگر سوچنے کی بات ہے، اگر حق تعالیٰ جل شانہ کو اس چیز پر پورا لگ رہا ہے کہ کیوں چلا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے یہ بات کہ تیرے سجدوں کی اگر کوئی جگہ ہے میرے بندے تو وہ تیرے رب کے قدم ہیں، کہاں کسی اور کے پیروں میں جھکتا پھر رہا، چاہے میرے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کسی پیر فقیر اولیاء نے کہا ہوگا؟ کسی ہسٹری میں تو ہوگا کہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا بھائی ہمیں سجدہ کرو؟ ہرگز نہیں۔ پیر فقیروں کی باتوں میں ہر بات میں اپنی رائے ڈال سکتا ہے انسان، یہ نہیں کہ کوئی پکڑ کر لے گا اللہ پاک، نہیں، مگر اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تو ہے ہی عرف آخر، جیسی 1400 سال پہلے تھی ویسے ہی محترم آج بھی ہے، اور جیسی آج محترم ہے ویسے ہی کل بھی محترم ہوں گی۔
مگر آپ غور کرو، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر پوچھو اللہ سے کہ اللہ یہ تجھے کیوں نہیں بات پسند؟ وہ یہی جواب دے گا میرے بندے ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا ہمارا کوئی بندہ کسی اور کے پیروں میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے۔ آپ کو اپنی اولاد کو جھکتا ہوا اچھا لگے گا کسی اور کے؟ اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی تو آپ کا معمول یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کے خلاف بھی بات نہیں سنو گے کسی سے کہ خبردار کہنا نہیں، خود کچھ کہہ لو، ڈانٹ لو، ڈپٹ لو، لیکن تیسرے کو نہیں کہنے دو گے۔ یہ اپنے بندوں کی محبت آپ سمجھتے ہو، تو اگر آپ بندوں کی محبت سمجھ سکتے ہو تو یقین کر لو اللہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے، لیکن اس کی محبت بڑی پاک اور صاف ہے، بے لوث محبت حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے بندے جائیں اور کسی کے بھی قدموں میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہاں ضرور جاؤ مزاروں پہ، دعا کرو، ان کے حق میں بھی دعا کرو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جو اجر و ثواب جو پڑھتے ہو وہ ان کو بخشو، اور پھر اللہ سے کہو اپنے کہ اللہ میں تو تیرے ولی کے در پر کھڑا ہوں، تو اپنے رحم کرم سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ کر لے گا، اگر تمہیں نہیں شوق ہے وہاں جانے کا تو کر لے گا رب، انکار نہیں کرے گا رب۔ مگر اپنا ماتھا جسے خدا نے جس رب نے جس ماتھے پر قرآن سجایا ہو، اس کی جگہ اگر جھکنے کی کوئی ہے تو وہ بندے اپنے رب کا قدم ہے، اللہ کے قدم ہی ہے بس۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات مبارکہ ایسے تھے کہ جب آپ کسی جگہ سے گزر فرماتے تو جہاں وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتی۔ سجدہ کیسا سجدہ؟ تعظیمی احتراماً، یعنی کہ جھک جانا۔ جھک جانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال ہے کہ جب کوئی محترم شخص آتا ہے تو چار دیکھنے والے بادب جو ہو جاتے ہیں، ایسے چیزیں درخت جو چیزیں اس وقت ہوتی وہ ساری چیزیں مؤدب ہو جاتی تھی، مگر سجدہ ریزی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں بھی کسی کو کرنے نہیں دیا۔ آپ غور کیجئے کیسا چاہتا ہوگا وہ مالک۔ اور اللہ نے بھی یہی حکم فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم مبارکہ فرمایا کہ نہیں جھکو اللہ کے پیروں کے سوا کسی اور کے سامنے۔ کام اللہ کی شان کی قسم، یہ درود شریف رکھا ہے جس کو درود کی حرمتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر زندگی سنوار سکتا ہے کوئی تو وہ اللہ ہے بس۔ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سنوار سکتا ہے بس۔ ہم تو بتا رہے ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں حق تعالی جل شانہ کو، اسی کے رحم کرم اور فضل، اس کی محبتوں کی وجہ سے جانتے ہیں اس کو۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ ایسا کرے، ہاں اس کو یہ ضرور پسند ہے کہ آپ میں سے چار بیٹھ کے اس کے کسی فقیر کسی ولی کی تعریف کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، یہاں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہاں وہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ یہاں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ کرتے ہیں، عرش الہی پر خدا آپ کی تعریف کرتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جب تو تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا ہے، میں بھی اپنی تنہائی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو اپنے محافلوں میں تو ہمارا ذکر کرتا ہے، ہماری بات کو بلند کرتا ہے، تو ہم اپنے ملائکہ کی محفل میں تیرا ذکر بلند کرتے ہیں۔ بتاؤ ذرا، ایک تو خدا کی محافل ہے اور اوپر سے خود خدا کسی کی تعریف بلند کر رہا ہو، تو بتاؤ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا ہوگا جس نے آپ کی تعریف رب کی زبان سے نہ سنی ہو؟ مگر میں آپ کو تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہر شے آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا سکتی ہے، ہر شخص ہر چیز، مگر ہمارے ہاں حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا تو ایک اللہ نے اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ جو غیر مسلم ہندو ہیں، آپ سمجھتے ہیں خدا کو ان سے ہمیں نفرت، ان سے ہوگی نفرت، ہماری سوچ ہے، مگر یقین کر لیجئے یہ آپ میں سے بھی کسی کی اٹھ کر بات کی تسلیم کر لیں کہ ہاں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق رب نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں، وہ یہ گواہی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے تو خدا کی قسم روز محشر مومنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ اللہ ہے بھائی، وہ حق تعالی جل شانہ ہے جو اپنے بندوں کو یوں نقطے پہ فرما دیتے ہیں، ایک ادا پر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ رب ہے جو دیتا ہے اپنی شان سے دیتا ہے، جو عطا فرماتا ہے اپنے بندے کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ ابا کیا کہتے تھے ایک بات اکثر کہ خود سوچو جس رب کی نظر ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، وہ ان کی امت کو کس حد تک محبوبیت کی نظر سے دیکھتا ہوگا۔
ایک تو پہلے ہی اپنا نام رحمان رکھ دیا، پھر رحمت کی چادر بھی اوڑھ لی، پھر طرح طرح کے انداز سے بھی اپنے بندوں کو بخشنے کے بتائے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا بیان فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو بتاؤ جن کو دیکھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، کیا ان کے صدقے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نہیں برساتا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر انسان کو یہ خبر ہو جائے کہ جب وہ سجدے میں ہے اپنے رب کے قدموں میں، اور اس لمحے اللہ اس کی حد تک محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ علم اس انسان کو ہو جائے جو اس وقت اللہ کے قدموں میں ہے، تو وہ روز محشر سے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ یہ کہتے ہیں، مگر ایسا ہے، ایسا کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اس نے ہمیں سارے کام کرنے کی اجازت دی، گھر بار سب کچھ، جس کے بیوی بچے ہیں وہ سب دیکھیں، دوست احباب سب۔ مگر میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو منانے کے یہ طریقے نہیں ہیں کہ آپ کسی کے ابھی جاؤ قبرستان اور وہ پھول ڈال بیٹھو۔ پھول ڈال دو، ہم تو اپنے ابا کی قبر پہ بھی ڈالنے کو منع کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں کون ہے جو ڈال کے چلے آتا ہے، وہ بعد میں اٹھواتے ہیں، وہ ملے تو ایک دن اس کی ہم اپنی طریقے سے خبر نہ، اس کو بھی روکیں گے نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اچھی چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ مجھے بتاؤ نا، یہاں میں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ معاملہ کہ جب کوئی اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اور پیر کو اس کو تحفہ دے دے تو وہ سنبھال کر ایسے رکھتا ہے پتہ نہیں سونا چاندی سے زیادہ عزیز چیز مل گئی ہو۔ پیر اور مریدی ان سب سے زیادہ محترم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے جو گلاب کے پھول ہیں نا، جن کو سون کر آپ کی تازگی آپ کے دل میں اجاگر ہوتی ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی خوشبو شامل ہے۔ اس نے گلاب کے پھول نے، اللہ نے ٹہنی بنائی تو اس نے اللہ سے ایک سوال کیا کہ اللہ تو نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا اس کے عیب چھپانے کے لیے تو نے کوئی نہ کوئی چیز اس پر بنائی ہے۔ اس نے اپنے رب سے اپنی عاجزی ظاہر کی، اپنی پردہ پوشی فرمانے کے لیے اللہ نے اس کو حکم، اس نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اس کے کانٹے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹہنی کے کانٹے ہوتے ہیں، اس کی جو اس گلاب کے پھول کی ٹہنی جو ہو، اس نے کہا اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا اس کے اوپر کسی نہ کسی چیز کو ایسا رکھا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی ہے تو اس چیز کے عیب نہیں دیکھتی، تو میرے اوپر تو کچھ ایسا نہیں۔ اللہ نے گلاب کا پھول بنا دیا، اور اس گلاب کے پھول میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو ملا دی۔ یہ اللہ نے اس پھول کو اعزاز عطا فرمایا، اور ہم جنہیں اللہ نے، اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے ادبی کرتے پھرتے ہر چیز کی۔ خدا کوئی ایسی ذات تھوڑی ہے کہ جو اپنے بندوں کا نقصان کر بیٹھے خام خواہ، نہیں بھائی نہیں، وہ تو ہم سے زیادہ ہمارے فائدے کو پسند فرماتا ہے رب۔ مگر آپ اپنا حال دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں ہم ایسی اونچ نیچ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو چیز اللہ کو پسند نہیں، یہ نہیں کہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتا ہوگا، نہیں، نہ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے پکڑ لیا تو بس اب پکڑ لیا، اب تو کوئی بچہ تھی کچھ نہیں ہونے کی، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، رب کی نہیں ہے یہ بات۔ ظاہر ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس کے اپنے بندے ہیں۔ یہ جو اللہ سے کہنا ہے نا انسان کا کہ اللہ مجھے معاف کر دی، یہ بھی عبادت ہے۔ خدا سے رجوع کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سوچنا، اس کی بات کرنا، اس کے پاس سیکنڈ کا چوتھائی حصہ بھی بیٹھ جانا، یہ اللہ کے یہاں عبادت ہے اور نیک اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو کیا آپ 10 منٹ رب کیا بیٹھتے تو پتہ نہیں وہاں کتنا گنا جاتا ہے تعالیٰ جل شانہ کے، مگر یہ گوارا نہیں رب کو کہ آپ اٹھائیں اپنا ماتھا اور کسی بھی پیر فقیر کے قبروں پہ جا کے کہیں گے تو اللہ کے بڑے پیر ہیں چلو یہیں جھک لوں، کچھ نہیں کرنے کا کوئی بھی۔ وہ اولیاء اللہ بے حد محترم ہے، دعائے خیر وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرتے ہوں گے، مگر یہ ان کے آرڈر نہیں ہے کہ کوئی آئے اور جھک جائے، کوئی آئے چادر چڑھائے، اور یہ ہوتا بھی ہے، یہ ہوتا بھی ہے دنیا میں، اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہے، وہ سب کو پتا ہے معلوم کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں۔ مگر سچ بات ہے کہ اگر جھکنا ہی ہے تو رحمان کے قدموں پر جھکا جائے، جھکنا ہی ہے تو تعالیٰ جل شانہ کے پاک قدم پہ اپنے سر کو رکھا جائے کہ جو وہ ذات ہو، وہ ذات ہے جو آپ کا سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی ساری حاجات کو پورا فرما دے، اس کے قدموں پہ جس کا حق ہے سجدہ۔
اور یقین کر لیجیے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے سجدے سجود سے بھی عظیم چیز خدا نے آپ کو سکھائے رکھی ہے درود شریف۔ یہ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں تم آگے درود کی بات کو بتاؤ، اس درود سے انسان کو اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں اس کو شعور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، خود شعور آتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو دل دھل جاتا ہے، روحیں دھل جاتی ہے، جسم دھل جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ اور پڑھیں گے تو وہ بھی ان چیزوں سے بچیں گے کہ جس چیز سے حق تعالی جل شانہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب ہاتھ ہی رب کے ہاتھوں میں ہو تو کسی کی بھی ضرورت کیا آپ مجھے گواہی بتاؤ کہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہو تو کیا کبھی آپ نے ایسا سنا اللہ سے کہ چل بے اٹھ اور نکل، تو فلاں گنہگار ہے ہم تو سنتے نہیں بھائی، زیادہ ناز ہے ہی گنہگاروں پر اللہ کو۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو جب ضرورت ہوتی ہے اس کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی جیسا بھی ہوں میں ہوں، دینے والا تو مجھے اللہ ہی ہے، تو فوراً رجوع کرتا ہے اس رب کی جانب۔ اور جب وہ رب کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی فرماتے ہیں اپنے ملائکہ سے، ملائکہ دیکھو نہ اس نے کبھی ہمیں دیکھا ہے، نہ ہماری آواز سنی، نہ ہمیں جانتا ہے، نہ کبھی اس نے ہمارا چہرہ دیکھا، نہ ہمیں دیکھا، لیکن اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ ہے، مگر ہم ہی تو ہیں جو اس کو دینے والے، اس سے کہو ہم نے اس کو عطا فرما دیا۔ یہ اللہ ہے آپ کا مالک جو آپ کو آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ آپ خود روزے بیٹھ کر ہمارا میں آپ کا حال بتا دوں، بھولے بیٹھے ہوں گے ہم بھی بھولے بیٹھے ہوں گے بھائی، یہ تھوڑی کوئی جھوٹی بات کہے کہ نہیں بھائی ہم تو بہت یاد کر رہے ہوں گے، پر کوئی نہیں یاد کر رہا ہوگا، نہ آپ مجھ کو نہ میں آپ کو، مگر سچ بات ہے ایک رب ہے جو کبھی اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں، اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا آپ کی ادائے مبارکہ ہے، کیا آپ کا حسن مبارکہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے رب سے دعا فرمائی اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی، اپنی حیات مبارکہ میں بھی، حیات مبارکہ سے پہلے بھی اور حیات مبارکہ کے بعد بھی۔ ہمارا کام خدا کی ربوبیت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کا پیر فقیر اولیاء نہیں سنوار سکتا بھائی میرے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عقیدت محبت اپنی جگہ، مگر ایسا بھی مت ڈوبو کہ تمہارا ہاتھ پھیلے تو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلے۔ میں نہیں بھائی، کدھر کی سوچ ہے؟ تم روزے مبارکہ جاتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا اللہ سے مانگتے ہو یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تم وہاں بھی رجوع کرتے ہو تو ان کی خدمت مبارکہ میں سلام عرض فرما کر کہتے ہو، جو بھی تم کہتے ہو وہ تمہاری دعا ہے، لیکن کرتے کیا ہو؟ آخر میں تمہارا نام جب ہاتھ پھیلاتے ہو دعاؤں کے لیے کس کا نام نکلتا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قادر، یہ اللہ کے صفاتی نام۔ اور جب دعا ختم کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ برحمتی کا یا ارحم الراحمین، آئے آخر میں بھی ارحم الراحمین آیا۔ وہ یہی تو بتا رہا ہے تمہیں کہ اے میرے بندو، شروع بھی ہم سے ہی ہے سب کچھ اور ختم بھی ہم ہی پر ہے سب کچھ، اور ہم ہی ہیں تمہارے مالک، تمہارے آگے پیچھے ہر طرف ہم ہیں تمہارے عطا کرنے والے رب۔ وہ تو روزے مبارکہ ہے، وہ تو مدینہ منورہ ہے، وہ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں کی تو کیا مؤدب باتیں ہیں کہ ہماری بساط بھی نہ ہو بیان کرنے کی، کہ بندہ وہاں کوئی خیال بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں رب، مگر اللہ پورا فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے رب سے، جب بھی ہمیں کسی چیز کی طلب ہو، دعا کی ضرورت ہو، کچھ ہو، تو اللہ سے کہہ بیٹھے، اول آخر درود پڑھ کے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں درود ہے تو سب کچھ ہے، درود اب تک اپنی زندگیوں میں نہیں لائے تو بیٹا کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے کا، یا آپ ہم سے لکھوا کے لے جاؤ، کیونکہ اللہ نے، رب نے اگر کسی بات پہ بددعا اللہ نے فرمائی ہے نا تو وہ ایک بات پہ فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کان میں آپ کا نام آیا اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، اللہ فرماتا وہ برباد ہو، تباہ اور برباد ہو، اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آمین فرمایا۔ یہ ایک بددعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ بتاؤ، ایک طرف اللہ بددعا فرما دے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما دے، تو پھر کیا بچو گے؟ نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے، نہ قبر آخرت کہیں کے بھی نہیں رہے۔ اور پھر اسی درود مبارکہ کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی سنتے چلے جائیں۔ مفہوم یہ ہے
کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جس کے کان میں میرا نام آیا اور اس نے زبان ہلا کر درود پڑھنے کی بھی مجھ پر زحمت نہ کی. یہ ہے، اور یہ بالکل حدیث مبارکہ، بالکل ٹھیک حدیث مبارکہ ہے، اور اب بالکل اچھا ہوا کہ یہ ہمارے علم میں آ گئی. حیا تو آئے ہمیں، کم از کم ہمیں حیا تو آئے کہ ہم جن کی امت میں ہیں، ہم جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ان کے ہم پر کس حد تک احسانات ہیں ان کے اور ان کے رب کے مالک کے. ہم کھاتے بھی ہیں تو ان کے نام کے صدقے میں، پیتے بھی ہیں تو ان کے نام کے صدقے میں، آپ کی آل اولاد خوشگوار گھومتی ہے تو ان کے نام کے صدقے میں، سب کچھ ان کے صدقے میں. بھائی روز محشر اللہ چاہے تو یہی بخش دے، مگر دکھانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جنہیں ہم نے وجائے رحمت کہا ہے ان کو وہی حرف آ کر وجائے رحمت ہے. رحمان خود رب ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وجائے رحمت ہیں. کہ روز محشر اللہ کا حکم ہوگا تو جس کے حق میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. مگر غور کرنے کی بات ہے، آج حال یہ ہے کہ بھائی کہ جب ان کا نام مبارکہ ہے تو دنیا منہ بن کر کے بیٹھی بھی، اور جب اللہ کی کوئی بات آتی ہے، کوئی زیادہ اللہ کی کسی تعریف کی بات ہو بڑی بڑی محفلوں میں، ہم نے بھی دیکھا، ہم تو کہیں گے کھلم کھلا. اس وقت تک یہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یہ تعریف خدا کی قبول ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ یوں نہ کہہ دیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. بس یہ سنتے چلے سارے کے سارے، جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہو، جتنے بھی سن رہے ہوں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں درود ہے زبان پر تو سمجھ لو سب کچھ ہے. تمہاری عبادت بھی قبول ہو رہی، نماز بھی قبول ہو، تم حج کا خیال کر رہے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت دے کے وہاں بلا لی. یہ سب کچھ بشرط ہے زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود ہونا چاہیے. ورنہ رب نے کہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفل ہے جس پہ انہوں نے ہمارا ذکر تو کیا ہو، ہماری تعریف، ہماری بات تو کی ہو، مگر آپ کی خدمت میں انہوں نے درود نہ پڑھا ہو، تو ایسی محفلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے. یہ اللہ کے قول ہے، اللہ کا جملہ، اس رب کا جو کہہ رہا ہو کہ میرے بندے، ہم نے تو سب سے زیادہ حسین چہرہ تمہارا بنایا، تمہیں اپنی پوری توجہ سے. بھائی ایک طرف رحمان کی اتنی حسین تعریف کے بندے وہ موج میں آ جائے رب کی بات سے. عام بندوں کی ہماری بات ہے، مگر جب بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو آپ اور ہمارے پاس ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکیں؟ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. روز محشر اللہ یہ پوچھے گا ضرور کہ اے بندے تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کیا کہو؟ نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ، فطرہ، کیا ایسی چیز اس کے آگے ظاہر کرو گے کہ یہ ہے کہ جو بے نقص ہوگی؟ بتاؤ. آپ جو حج کرتے ہو، اللہ ان کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں قبول اور مقبول فرمائے. مگر بتاؤ کیا آپ کی نظر میں آپ انہیں پرفیکٹ کہو گے کہ بالکل ایکوریٹ ہے، ایک نقص نہیں؟ روزے کو بھی لیا بیچ میں، نہیں کہہ سکتے. شک شبہات نہیں ہے، شک شبہات رہ جائے گا. ایک چیز میں شک نہیں ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے. یہ تو ہم نے آپ کو ایسی بیان کرنے کے لیے بھی پڑھا، بے نیت تو بھی رحمان کے 10 مرتبہ قبول ہو گیا. آپ نے سنا تو اس کی میرے پڑھنے کی وجہ سے، برکتوں کی وجہ سے آپ پر بھی رحمت نازل فرمائی. یہ درود کا اثر ہے میرے بھائی، رب کے عمل کا، رب کی سنت کا اثر ہے. یہ ہمارا آپ کا کمال بھی ہے، مگر یہ ایک واحد ایسا تحفہ ہے کہ جو ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے پیش کرنا ہے. اور اسی کی برکت سے آپ ان چیزوں سے بھی بچو گے کہ جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ قبروں پہ جا کر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ایسی جا نماز پہ نماز پڑھنا جس پہ خانہ کعبہ اور روزہ مبارکہ بنا ہو، گنبد خضرا بنا ہو. سوچنے کی غیرت کی بات ہے اپنی عقل کی سمجھنے کی کہ کیسے بندہ یہ روٹی کا دانہ گر جائے تو حیدار تو وہ ہے کہ جو نوالا روک کے اس دانے کو اٹھا کر کھائے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جبھی گر گیا تھا. اور ایک جانب یہ وہی جانماز کا. یہ سب آپ لوگوں کو سوائے حیضہ دینداری کا چڑھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری بات سنتے چلو میرے بھائیو، تمہارا رب سیدھا سادہ تم سے کام لینا چاہتا ہے. اس دین کو اللہ نے کوئی مشکل بنایا ہے؟ نہیں. ہم مکمل دین اسلام کے بارے میں نہ جانتے ہو، آپ نہ جانتے ہو، ہم لوگ نہیں جانتے. ہم اتنے
دین میں ان نہیں ہو، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر کیا اللہ جو چیز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرماتا ہو، کہہ بھی رہا ہو کہ اس دین کو ہم نے آپ کے لیے آسان بنایا، کیا وہ دین مشکل ہوگا؟ بتاؤ، آپ سے پہلے اللہ کے کون ہے قریب؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، انہی کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی برکت سے آپ اللہ کے قرب کو حاصل کر بیٹھے ہو۔ آپ سب، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہو، آپ کو خبر نہیں ہے، اور اللہ ہے ساتھ سب کے۔ مگر وہی بات ہے کہ انسان کو جن کو تحفہ سب سے زیادہ پیش کرنا چاہیے، جن کی خدمت مبارکہ میں، جن کے صدقے میں ہمیں ملا، جن کے وسیلے صدقے سے ملا ہے، ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کی بجائے کثرت سے یہاں وہاں گھومنے پھرنے سے کچھ نہیں ہونے کا، کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ درود ایک واحد ایسی چیز ہے کہ پڑھنے والے کو یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت کس وقت، اللہ کی تو نظر ہر وقت ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں ہے درود پڑھنے والے کو کون سے وقت پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب دیکھ رہے ہوں۔ میں تمہیں سچ بات بتا رہا ہوں، یہ درود کی برکت کی بات۔ یہاں تک معاملہ ہے کہ جب تم درود پڑھ رہے ہو تو یوں خیال کرو کہ تم روزے مبارکہ پر ہو، اور جب روزے مبارکہ پر جو اللہ کی رحمت نور انوارات کی بارش ہو رہی ہے، ان میں سے ایک قطرہ تمہاری ذات پر بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ حرمت ہے درود شریف کی۔ کیا اس کو ملنے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہوگا اللہ ہم سے دور ہے؟ ابے میرے بھائی، کون سی نیکیاں ہوگی آپ کی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو یہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں کہ خام کئی تعریف کرتا پھرتا رہوں گے، بہت نیک ہوں گے ہماری نظر میں۔ ہم تو نہیں کہتے نہ اپنے آپ کو نہ دوسرے کو، بھائی اللہ تیرا معاملہ ہے، نیکی کا بدی کا تو جان، تیرے بندے جانے۔ وہ ہمارا معاملہ تو اللہ نے درود شریف کی تبلیغ کا رکھا ہے بس۔ مگر آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ مجھے بتاؤ، کیا کبھی آپ کہو گے کہ مجھے فلاں نیکی پہ ملا ہوگا درود؟ نہیں میرے بھائی، چلو مان لو مل بھی گیا کسی نیکی پہ، تو دیا کس نے ہے یہ بتاؤ ذرا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے، اس رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جو تبلیغ درود شروع ہوئی، یہ واحد میرے ابا سے ہوئی 1400 سال پہلے۔ 1400 سال میں اگر کسی نے واحد جو تبلیغ درود شریف کے بانی ہے وہ میرے ابا ہیں۔ کبھی ان کے منہ سے، میں نے تو ان کے منہ سے یہ بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا محفل میں، وہ تو کہتے تھے کہ بھائی درود بھی پڑھتے ہو تو میرے چکر میں مت پڑھنا، کیونکہ وہ پیر نہیں تھے۔ اول تو وہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہی نہیں تھے، مگر بات یہ تھی کہ وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہا، اللہ سے آپ کا ہاتھ ملانا چاہا، اور مل بھی گیا رب کی قسم۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتی ہے بات۔ آپ تو سن رہے ہوں گے، وہ تو لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا ان کی محفلوں میں کہ وہ تو کہتے تھے ہنسی مذاق میں کہ بھائی میرے چکر میں مت پڑنا، میں تو ڈوبوں گا تو تمہیں بھی لے ڈوبوں گا۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں ابا ہیں، اس لیے تعریف نہیں کر رہا، حقیقت کی بات یہ ہے۔ جو سچ بات ہے اللہ کی شان کو حاضر جان کے وہ کہہ رہا ہوں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے، اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، انہی کی وجہ سے آج آپ سب کو درود شریف پڑھنے کا یہ انعام مل چکا ہے۔ ورنہ کیا تھا کچھ ٹائم پہلے سے اتنا کہ درود پڑھ لو دعاؤں کے اول آخر، بس یہ اس سے حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفوں کے آخر میں پڑھ لو، شروع میں پڑھ لو تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا، الٹا نہیں پڑا، بس یہ۔ مگر تم بتاؤ کہ یہ وہ باتیں ہیں میرے عزیزوں کہ جو تمہارے لیے اللہ نے بنائے رکھی ہیں۔ ہمارے بابا اجداد ایسے تھوڑی کہ تمہارا فائدہ ہو تو کہہ رہے کہ کریڈٹ ہمیں دے دو، نہیں بھائی نہیں۔ جب بھی کہا رب کا نام لیا، رب کا نام لیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ بات بیان فرمائی۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، اور سچ کہہ رہا ہوں۔ اور وہی بات ہے کہ اپنے پیروں سے، اپنے ان سے جن سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی ہو، ان پر آپ محبت عقیدت رکھیں، بہت رکھیں۔ آپ کا دل ہے، آپ کی محبت، آپ جسے چاہیں بانٹنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ مگر یہ عقیدت محبت کا انداز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی قبر پر جاؤ اور جا کر اس کی قبر پر اللہ کا کلام رکھ دو۔ نہیں بھائی، پڑھتے نہیں ہو، ہم نہیں پڑھتے، وہ اور بات ہے، مگر کیا اتنے بھی بغیرت ہو گئے تو اٹھا کے چادر کسی کی بھی قبر پہ چڑھا دیں؟ نہیں بھائی، نہیں۔ یہی ہے نا معاملہ ایک حد تک کہ عبادات گزاری میں نہیں آگے بڑھ سک رہے ہم سب۔ یہی ہے نا، ہاں روزے ویسے نہیں رکھے جا رہے جیسے رکھنے چاہیے، عبادت چاہ کر بھی ویسی نہیں ہو پا رہی جیسی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج لوگ آپ کے سروں پر ڈنڈا لیے کھڑے ہیں،
کہ بھائی تیری نماز میں تو یوں ہو گیا تو یہ تو گئی، یہ تو یوں ہو گیا وہ تو گئی. سچ بات یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں مفہوم اپنے صحاب سے، اپنے اصحابہ سے، کہ ہم نے تو اللہ کی ویسی عبادت کی ہی نہیں ہے جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی. اب بتائیے ذرا ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عبادت کی بات کر سکیں، مگر ان کے صحابہ کرام کی عبادت کو اگر بات کر سکیں ان کی بھی تعریف نہیں کر سکتے. مگر ایک واقعہ علم ہے تو انہوں نے سنا دو رب کے حکم سے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیر میں زخم ہوا اور کسی نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا تو آپریشن کرنا پڑے گا، اس کو زخم کو ہٹانا پڑے گا ورنہ آپ کے پیر کو اور تکلیف ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کر لینا. تو ان جو شخص جنہوں نے کہا کہ یہ اس کی مرہم پٹی کرنی پڑے گی تو کہنے لگے کہ آپ کو شدید تکلیف ہوگی ایسی کہ آپ سے برداشت نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا چلو جب میں نماز پڑھوں تو یہ کر لینا. انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت وہ میرے علم میں نہیں، بہرحال نماز ادا کی. تو جتنی دیر آپ نے نماز ادا کی وہ جو صاحب تھے جو دوسرے صحابی ہوں گے یقیناً انہوں نے وہ آپریشن کر لیا، اس کو علاج کر دیا. آپ نے نماز سلام پھیر کے کہا ہو گیا، آپ کے اتنی بھی آپ کو خبر نہیں ہوئی کہ کوئی مکھی آپ کے پیر پہ بیٹھی ہو. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی عبادت ہے کہ جس کی تعریف آپ اور ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. اور ہم ہیں کیا؟ تو پھر جن کے صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت تو ہم سے ویسی ہوئی نہیں جیسی اللہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ بتاؤ آپ کس عبادت کا ڈھونگ ہم رچاتے پھر رہے ہیں دنیا میں؟ کس کی کون سی چیز ایک نقطے میں سمٹ جاتی ہے سب کچھ؟ آپ کو لگتا ہوگا بھائیوں صرف ایک چیز ہے جس کی بدولت میں آپ کو یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، ایک چیز کہ جس کی بدولت آپ کا نماز، آپ کی دعائیں، آپ کی درخواست جو خدا کے ہیں وہ اور آپ کے حج عمرے قبول ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی آپ کی زبانوں پر ہدایت ہو. بس باقی کیا کس چیز جو اللہ کو دکھاؤ گے تو ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا ایسا؟ یہ درود بھی ہے تو اس رحمان کا عطا کیا ہوا ہے کہ اس نے ہماری لاج رکھ لی، اس نے ہماری عزتوں پر رکھ لیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں. مگر وہی بات ہے کہ اس رب نے کہ اے بندو ہم ہیں تمہیں عزت دینے والے، ہم ہیں تمہارے خیر خواہ، ہم ہیں تمہاری مدد فرمانے والے، ہم ہی وہ ذات ہے جو تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے. دیکھو کس حد تک اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے کہ اپنی ذات کا وہ عمل جو اس نے خالصتاً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا فرمایا وہ بھی آپ کو ہم کو پڑھنا سکھا دیا. یہ جو درود ہے نا جو ہم اکثر محبت کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ درود شریف پڑھنے والے تمام پوری مسلمان امتی کی بات کر رہا ہوں، اس کی نہیں کہ جو صرف اس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، نہیں، جو درود کی کثرت کرتا ہے سب کی اس کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو ہم محبت کی بات کرتے ہیں نا، پتہ ہے کس مقام کی محبت آپ کو اس رب نے عطا فرمائی ہے؟ وہ محبت اس رب نے اپنے امتیوں میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں تقسیم فرمائی ہے. وہ محبت کا درجہ عطا فرمایا ہے جو محبت کا درجہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ اللہ کی محبت ہے. میرے ابا تو کہتے تھے اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی لو یو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ یہ بات فرما رہا ہے اور یہ آپ کو ملا ہوا ہے. آپ لوگ کیا اب بتاؤ یہ سب کچھ کے باوجود اگر آپ ہم یہ حرکتیں کریں کہیں جا کے کسی کے پیروں میں جھک جائیں تو مجھے بتاؤ اللہ معاف بھی کرتے رب ہے قادر مطلق. مگر کبھی وہ آپ سے محبت نہیں پوچھ لے. انسان کو نرم چیز ہے، انسان کو اللہ نے ایسا نرم مزاج بنایا، چاہے تو انسان کسی کی گردنیں بھی اڑا دے اس کو وہ ہنستا ہی رہے گا. لیکن جہاں نرمی کی بات ہے وہاں اتنا بھی نرم ہے کہ کوئی اس کا دشمن آ کے اس کے پیروں میں جھکنا چاہے گا تو وہ کہے گا چھوڑ دل نہیں مانتا جہاں ہم نے تجھے معاف کیا. یہ بندہ اور اللہ اس انسان سے اگر یہ پوچھ لے کہ بندے ہم تو تیری ہر خطا معاف کرتے آئے تھے، پھر تو نے ایسا کام کیوں کیا کہ جو کہ تجھے کرنا تھا تو ہمارے ساتھ کرنا تھا کسی اور کے ساتھ کیا، کوئی آپ کیا جواب دو گے؟
کچھ نہیں دے سکتا انسان اللہ کی کسی سوال کا جواب. آپ کو تو خوشی ہوگی، میں کہتا ہوں آپ کے درود پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک درود پڑھنے والوں کی گارنٹی ایسی ہے جن کا جو روز محشر جن کے لیے عید کا دن سجایا جائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، اوروں کا بھی ہوگا جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ ان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے. جنہیں اللہ بخشنا چاہے گا سب کے لیے عید کا دن ہوگا. مگر سچ بات ہے جب تک دنیا میں ہیں تب تک تو یہ چکروں سے بچے، ان چکروں سے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا نا وہ اللہ کی خزانہ خاص سے ملے گا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا. اور جو ملا ہے وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. آپ درود کی کثرت کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے ویسے پڑھو درود، شوق میں پڑھو، تنہائی میں پڑھو. بعض لوگوں کا دیکھا ہے ہم نے وہ خوشی خوشی پڑھتے تو خاموش ہو جاتے، اور خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے تو وہ مسکرانے. یہ درود کا وہ ایک نور ہے کہ جو بندہ غم میں پڑھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جو خوشی خوشی پڑھتا ہے وہ حالت غم سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دم سنجیدگی میں آ جاتا ہے. برکات ہے درود شریف کی اللہ کے حکم سے. بس درود کی کثرت کرنی ہے، باقی آپ کی نماز آپ حج عمرے جو کچھ کرتے ہیں کبھی ان کی یہ نہیں کرے گا کہ ان پر ناز کر بیٹھے. نہیں کہ میں تو بڑا 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو بھائی حج عمرے کر کے آ گیا، یہ ہوں میں الحاج ہوں، میں فلاں ہوں، یہ سب کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی ہوں ہے میرے مہربان رب تیری رحم کرم اور فضل سے ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ انعامات مجھ کو ہیں. یوں کہو اللہ سے تو اللہ کی خوشی دیکھو تم ابھی بھی خوش ہے، ابھی بھی بہت خوش ہے. یہ نہیں کہ ناراض ہو، نہیں، رب نہیں ہوتا ناراض. اور خاص کر درود پڑھنے والوں سے تو رب ہوتا ہی نہیں ناراض. بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا بھی جہنم میں جا سکتا. ہمارے ابا کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ کسی جہنمی کا نام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور اگر کسی کا نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو کیا وہ جہنمی رہا؟ کیا اللہ بھیجے گا اسے جہنم میں؟ وہ رب جو نقطے پہ بخشتے اپنے بندے کو، تو پھر نقطہ کیا چیز ہے درود کے آگے؟ رب ہی کو معلوم. تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرم فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے اور اس درود کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم وصل 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 على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تحفتاً، ہدیتاً، محبتاً اور نذرانتاً پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے،
اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ہم سب کے دلوں میں درود شریف کی محبت اور درود شریف پڑھنے کی ہدایت ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور بھی پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو اپنے رحم سے اور اس درود کی برکت سے ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی تمام دعاؤں اور درخواست کو اپنی بارگاہ میں اسی درود شریف کے ساتھ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم سے ہم سب کی سانسیں رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، آپ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کا قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.